نحمده و نسلم علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا اسم گرامی ہے رضا عامر۔ آج آپ کے ساتھ کچھ معاملات مجھے شیئر کرنا ہے۔ کچھ چیزیں میں نے آج کل کے جو مولوی ہیں ان سے سنی کہ وہ اس طرح کے کچھ کلام لکھ رہے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی جو سالہ سال جل رہا تھا وہ بلب بھی بجھا دیا، تمہاری دال میں کالا ضرور ہے، اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے، تجھے مرچیں تو لگتی ہوگی۔ دیکھیں، اگر آپ کسی کا رول ماڈل بننا چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے انسپائر ہو، اگر آپ کی ایسی تھنکنگ ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں جو ہے وہ لوگوں کے لیے آگے موٹیویشنل اسپیکر بنوں، تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ لوگوں پہ طنز نہ کریں، آپ لوگوں پہ انگلیاں نہ اٹھائیں، ان کے کردار کو دیکھیں۔ ہمیں کسی بھی پوائنٹ میں ہمارا اسلام بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم ایک طوائف پر بھی انگلی اٹھا سکیں۔ ہمیں کسی کے بارے میں نہیں معلوم، یہ فرقہ واریت تو کہیں ہم نے سنی ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ پورا قرآن ہمارے پاس اس وقت الحمدللہ موجود ہے، اس میں کہیں نہیں لکھا کہ جی فرقے بناؤ، جی یہ بنو، جی فلانے، آپ کوئی بھی جماعت سے، آپ کوئی کسی بھی فرقے سے کیوں نہ آپ تعلق آپ کا رکھتا ہو، آپ سے صرف اتنی سی بات ہے کہ اگر آپ نے اسلام کو پروموٹ کرنا ہے، اسلام کو آگے پہنچانا ہے، تو آپ یہ طنز و مطلب یہ نہ کریں کہ جی تجھے مرچیں لگتی ہوگی، جو سالہ سال جل رہا تھا وہ بلب بجھا دیا، تیری دال میں کالا۔ یہ طنز نہیں کرنا ہے ہمیں آگے اسلام کو اگر آگے ہمیں فارورڈ کرنا ہے، آگے پہنچانا ہے، تو ہمیں اسلام کی اچھی چیزیں بتانی ہیں۔ لوگوں کے اگر دماغ میں کچھ سوال آ رہے ہیں، لوگ عجیب عجیب سوال بھی پوچھتے ہیں، وہ آپ کلیئر کریں۔ میرے پاس اتنی اسلام کی نالج نہیں ہے، جتنی ہے اتنا میں نے اسلام کو جتنا جانا ہے، اس میں کہیں بھی اسلام مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں کسی پہ جو ہے وہ طنز کروں، کسی بھی فرقے کے اوپر کہ جی تمہارا فرقہ تو۔ آپ کو اپنے کردار کا صرف جو ہے وہ خیال رکھنا ہے۔ ہم اسلام کو کیسے آگے فارورڈ کریں گے اگر ہم ہی ایک دوسرے کے اوپر طنز لگے رہیں گے کہ جی وہ فلانا فرقہ ہے نا، وہ اس لیے کرتا ہے تو ہم نے اس پہ یہ کہا ہے۔ اب دو گھر ایک ساتھ ہیں، بڑے بڑے ڈیگ میں، بہت بڑے بڑے ڈیگ میں جو ہے وہ اپنے میوزک چلا رہے ہیں، وہ اپنے چلا رہے ہیں، اور یہ ہمارا اسلام آگے جو ہے وہ جا رہا ہے۔ اور نہ ہی میلاد کا کہیں منع ہے، آپ میلاد منائیں آپ، لیکن کس نے کہا کہ میلاد آپ ڈھول دھماکوں کے ساتھ، ناچ گانوں کے ساتھ، بڑے بڑے اسپیکر میں، بڑے بڑے مائک میں؟ آپ نے یہ سوچا ہے کہ اسلام نے ہمیشہ دوسروں کا احترام اور تحفظ کا ہمیں پیغام دیا ہے۔ اگر ہم کسی کی برتھ ڈے میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو اس کی من پسند کی جو چیز ہوتی ہے نا، ہم اس کو وہ دیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں پسند کہ آپ اتنے بڑے بڑے اسپیکرز میں، مائک میں اتنی چیخ چیخ کے، اتنی زور زور سے آپ نعتیں پڑھیں، یا اتنے زور زور سے آپ ڈھول دھماکے بجائیں، ڈانس وانس کریں کہ اگلا بندہ پریشان ہو۔ آپ کو کیا معلوم کہ آپ کی اسپیکر کی آواز اگر کافی دور تک جا رہی ہو اور ادھر ہی کہیں کوئی بیمار ہے، کسی کی میت ہے، کوئی غمزدہ ہے، کوئی غمگین ہے، کوئی بھی چیز ہے، ایکس وائی زیڈ کچھ بھی ہے، آپ اپنے گھر کے جو کمرہ ہے نا، آپ اس میں بھی میلاد منا سکتے ہیں۔ وہ اس طریقے سے میلاد منا سکتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اکٹھا کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم درود پاک بھیجیں۔ ہم اس دن، ہم اور دن میں تو اپنے فرض نمازیں ادا کرتے ہیں، بس اس کے بعد ہمارا کردار ختم ہو جاتا ہے نا۔ ایک 12 ربیع الاول کو آپ ایسا کریں کہ آپ ہر روز اس پورا دن جائے نماز کو بچھی رہنے دیں، گھر کی عورتیں، گھر کے مرد ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے، بلکہ میں اس بات پہ شیور ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے زیادہ خوشی ہوگی کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، اس کے آگے اس کے حضور سجدہ کرتے رہیں گے، ہم قرآن پڑھتے رہیں گے، ہم ایک دوسرے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی اچھی باتیں بتائیں گے، ان پہ درود بھیجیں گے، نہ کہ یہ کہ جی ڈھول بجائیں گے اور زور زور سے گانے گائیں گے، زور زور سے نعتیں پڑھیں گے یا ڈانس کریں گے۔ یہ میں نہیں مانتی ہوں کہ وہ اس چیز سے بہت انسپائر ہوئے ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ کیا میری امت نے مجھے گفٹ بھیجا ہے۔ 100 بات کی ایک بات آ رہی ہے، پھر سے وہی بات میں بار بار دہراؤں گی کہ اسلام جو ہے وہ صرف محبت کا نام ہے۔ جتنا آگے آپ محبت فارورڈ کر سکتے ہیں آپ کیجئے، جتنا زیادہ آپ لوگوں تک اپنے محبت کا پیغام پہنچا سکتے ہیں آپ پہنچائیے۔
آپ فلسطینی دیکھ لیجئے، ہمارے پاس ہمارے دشمن بہت ہیں، مسلمانوں کے دشمن بہت ہیں، آپ آپس میں کہاں دشمنیاں کر رہے ہیں؟ یہ دشمنیاں ہم دجال کے لیے بچا کے رکھ لیتے ہیں، یہ ایسے لوگوں کو، یہ اسرائیل ٹائپ والے لوگوں کے لیے بچا کے رکھ لیتے ہیں، بجائے ایک دوسرے پہ خرچ کرنے سے بہتر نہیں کہ نفرت اپنی ادھر بچا لیتے ہیں؟ آپ نفرت اپنے ہی آپ میں یوز کر رہے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، ردا عامر۔